تو یہ تو شروع سے عراق ایجنٹ ہے، اور میں یہ ثبوت کر سکتا ہوں کہ عراق ایجنٹ ہے۔ میاں نواز شریف کو ہم قائد مانتے تھے، چونکہ ہم قائد اعظم کی مسلم لیگ میں تھے اور وہ اس پارٹی کے ہیڈ تھے، تو میاں صاحب نے ثابت کیا کہ وہ قیادت کرنے کے اہل نہیں رہے، اور کبھی بھی شاید اہل نہیں تھے۔ وہ پردہ پڑا ہوا تھا، اب پردہ جو ہے وہ چھٹ چکا ہے۔ میاں صاحب جب مشکل وقت آتا ہے، قوم کو، کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بیرون ملک قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب پرویز مشرف کا دور تھا تب بھی میاں صاحب ملک اور قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر یہاں پر چلے گئے، اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ پاکستانی حکومت نے زبردستی ہمیں ایگزائل میں دھکیل دیا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا میاں صاحب تو معاہدہ کر کے گئے تھے۔ تو یہ بات ایک لیڈر کے شایان شان نہیں ہے۔ اور اب بھی جس طرح سے حالات ہیں، کہا گیا کہ میاں صاحب بیمار ہیں، لیکن میاں صاحب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میاں صاحب ہاسپٹلائز ہوئے ہیں، میاں صاحب کا علاج معالجہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت ہم سب سے اچھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم کا لیڈر ہوں، تو لیڈر کو پھر قوم کے اندر رہنا چاہیے۔ لیڈرشپ قربانیاں مانگتی ہے، اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، اگر ہم قربانی دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں لیڈرشپ سے دستبردار ہونا چاہیے۔ اور جس طرح میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک دشمن قوتیں جو ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں، انہوں نے یلغار کی ہوئی ہے ملک اور قوم پر، تو پھر میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی اچھی قیادت کے لیے رستے کو چھوڑ دے، قوم کا وقت ضائع نہ کریں کہ میاں صاحب اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے، اگر آپ ملک اور قوم کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، تو پھر خدا را یہ مسلم لیگ جو ہے یہ قائد اعظم کی جماعت ہے۔ قائد اعظم نے جو رول پلے کیا تھا، ہمیں تو اس طرح کا لیڈر چاہیے جس نے ملک دشمن قوتوں اور اسلام دشمن قوتوں کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن کر ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو مسلم لیگ کی قیادت سنبھالے گا اس کو اس طرح سے رول پلے کرنا ہے۔ اور آج جتنے بھی الزامات میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر لگے ہیں، سال ہا سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر وہ کیس چل رہے ہیں۔ میاں صاحب بڑی اچھی وکلا کی ٹیم ہائر کرتے ہیں، لیکن وہ اچھی ٹیم عدالتوں میں جا کے بے بس اور ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا جو میاں صاحب اور ان کی فیملی پر جو الزامات لگے ہیں، کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں؟ کیا وہ سچائی پر مبنی ہیں؟ کہ اتنے اچھے وکلا بھی ہیں جو ہیں وہ ان الزامات کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے؟ تو میاں صاحب کب تک آپ ملک اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے؟ اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور وہ ذرائع جو آپ نے اسمبلی کے فلور پہ بتائے تھے، وہ ان ذرائع کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ مریم صاحبہ نے کہا کہ بیرون ملک تو کیا، پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ پھر حالات نے ثابت کیا کہ ملک کے اندر بھی جائیدادیں ہیں اور ملک کے باہر بھی جائیدادیں ہیں۔ تو یہ قیادت کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ تو میاں صاحب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اب آپ عورت کی حکمرانی کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر عورت کی حکمرانی کی راہ ہم ہموار نہیں آپ کو کرنے دیں گے۔ اور جو موقف ہم سب دوستوں نے کئی ماہ پہلے اپنایا تھا، ہم کہتے تھے کہ ہم ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں کہا گیا نہیں، یہ باغی ارکان ہیں۔ آج حالات نے ثابت کیا ہے کہ باغی ہم نہیں ہیں، باغی وہ ہیں جو قیادت کا روپ دار کر جو ہے وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ملک اور قوم کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب یہ آپ اپنے جو قریبی ساتھی ہیں، جو قبضہ گروپ ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ ملا کے کن کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
اب کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ملکی سالمیت کے ضامن ادارے ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، ایک محب وطن قیادت کو اور خصوصاً قائد اعظم کی جماعت کے لیڈر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ اگر ہم کارکن ہو کے یہ جذبہ رکھتے ہیں تو آپ لیڈر ہو کے یہ اس جذبے سے عاری کیوں ہیں؟ اگر آپ اس جذبے سے عاری ہیں تو پھر اس جذبے سے عاری بندہ مسلم لیگ کا قائد نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے اپنا خون دیا ہے، اور جس ملک کے لیے، جس پارٹی کے لیے ہم نے اپنا خون دیا ہے، اس پہ میاں صاحب آپ جیسی قیادت کو ہم اب مزید قبضہ نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے لیے جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے۔ رات کو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب قبضہ گروپ آ کے بھاشن دیتے ہیں، اگر کھوکھر پیلس گرا ہے وہ نجائز ہے تو جائیں، عدالتیں کھلی ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، ان کو گھسیٹیں، ان پہ ایف آئی آر درج کروائیں۔ اگر خواجہ آصف صاحب کی ہاؤسنگ کالونی جو ہے اس کے آفس کو ڈیمالش کیا گیا ہے تو عدالتیں آزاد ہیں، عدلیہ آزاد ہے، جائیں ان کو گھسیٹیں۔ خرم دستگیر کا اور ان کے والد محترم کا جو اتنے بھاشن دیتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ملک اور قوم کا درد انہی کے سینے میں ہے، لیکن حقائق یہ ہیں کہ دنیا مر رہی ہو، خرم دستگیر اور ان کے والد محترم جو ہے وہ آ کے کسی کو ملنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ جی میں مختصر کرتا ہوں، تو میں یہ چیزیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بل ہے خرم دستگیر خان کا جو ناجائز پیٹرول پمپ اور سی این جی گرایا گیا ہے، یہ وہ اس کا سوئی گیس کا بل ہے جو کروڑوں میں ہے، ابھی تک بھی وہ پینڈنگ ہے۔ اس پہ شہزاد اکبر صاحب، شہباز گل صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اگر یہ غلط ہے تو ان کو عدالت میں لے کے جائیں۔ عثمان ابراہیم جس نے شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری قیادت کے بڑا قریب ہے۔ یہ وہ بل ہے کہ عمر مغل نام کا بندہ، میرے پاس بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تھا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ عثمان ابراہیم کے پاس بھی تھا، اس نے بھی وہاں پر عمر مغل نامی بندے کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا تھا۔ وہ بھی گیس چور ہے، 1 کروڑ سے زیادہ اس کے اگینسٹ بھی لائبلٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے، سینٹ کے لیے آپ نے لایا بن کا اعلان کریں کہ آپ چاہ رہے ہیں سینٹ کے لیے کیا لایا؟ پہلے دوسرا مقابلہ، تو میں بس یہی گزارش کرنی چاہتا تھا کہ چونکہ اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ براجمان ہے، قبضہ گروپ جو ہے وہ قابض ہے، ہم اس قبضہ گروپ کو روکنے کے لیے سارے ساتھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری اس آواز کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایم پی اے صاحبان اور ایم این اے صاحبان ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں۔ یہ ڈاہا صاحب بھی بات کر لیں، بعد میں پھر سب کے اکٹھے کوشچن لے لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام نشاد ڈاہا ہے، میں خانے وال کے حلقے سے ایم پی ہوں۔ میں اپنی الفاظ کا اس طرح سے اظہار کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحافی نے پوچھا کہ سب سے بڑی جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچ بولنا۔ یہ سچ جو ہے اس کا میں آج تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا سچ کیا ہے اور ہمارے نون لیگ والے کیسے سچ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ سب تو پہلے تو انصاری صاحب، یہ مسلم لیگ پاکستان نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نواز شریف ہے۔ اگر یہ مسلم لیگ قائد اعظم ہوتی تو پھر اس کے ساتھ قائد اعظم کا نام لگتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ ٹریڈر لکھ لیں اور کام سارے دوسرے ہوں۔ تو یہ مسلم لیگ نواز شریف کی مسلم لیگ ہے اور یہ اسی کے خاندان میں ہی رہے گی، اس کا کوئی اور اونر نہیں ہو سکتا۔ تو میں پرسوں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ مریم نواز کا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کشمیر کے بارے میں۔ میں
آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سارے صحافی ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کرے. جس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو وہ تو اس کا سکا چاچا ہے. مجھے یہ بتائے کسی ملک میں ایسا ہوا ہے کہ جہاز آئے اترے نہ ویزا اور وہاں سے جائے جناب میاں صاحب کے ہاں رائمنڈ اور وہاں کھانے کھائے شادی اٹینڈ کرے پھر واپس چلے جائیں؟ تو یہ تو شروع سے ہی راہ کے ایجنٹ ہے اور میں یہ ثبوت کر سکتا ہوں کہ راہ کے ایجنٹ. اس کے بعد میں تھوڑا سا 5 منٹ آپ سے صرف لوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ نیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو یہ اپنے چاچا سے یہ بات نہیں منوا سکتی اور پھر یہ کہتی ہے کیونکہ ہمارا خاندان ہے کشمیر. وہ بھائی کشمیر کا جو سا خاندان ہے آپ کشمیری کہتی ہیں, وہ بٹ خواجے وہ تو سارے آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے؟ آپ کا اتنا طویل اقتدار ہے, آپ صحافی ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے. تو ایک انہوں نے کچھ تھوڑی سی میں آپ کے ان کے سکینڈل بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتایا گا, اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں, اس کا پروف بھی دے سکتا ہوں. مجھے یہ بتایا 16, 17, 18 میں, بھائی 1 منٹ بات سن لے, بلایا ہے تو, آپ نے 16, 17, 18 میں گندم 1400 روپے خرید کے 800, پونے 800 روپے افغانستان میں دی. کیوں دی؟ گندم کا ذخیرہ کیوں خالی کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ہم چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلیں. تو انہوں نے وہ ایک طریقہ اپنایا تھا. یہ کرپشن کرتے ہیں بڑی لیگلائی طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کسی ڈی ایف سی سے پوچھ لیں, تھرو آؤٹ دا پنجاب گندم گئی افغانستان. یہ ایل سی پہ جاتی تھی, افغانستان بارڈر پہ ٹرک پہنچتا تھا, پیمنٹ ہو جاتی تھی, جب یہاں سے ٹرک لوڈ ہوتا تھا تو وہ پھر یہی ہمارے ملک میں ملوں والے اور باقی لوگ خرید لیتے تھے. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. ان سے کسی نے پوچھا آج دیر تک کہ آپ نے 16, 17, 18 میں 1400 کی گندم خرید کے آپ نے 800 روپے افغانستان میں کیسے بھیجی اور افغانستان سے آگے کہاں کہاں گئی؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دے, نواز شریف دے دے اور کوئی دے دے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, آپ بھی صحافی جتنے ہیں کسی ڈی ایف سی سے پوچھ لیں کہ کیا گندم افغانستان گئی اور کن شرائط پہ گئی ہے اور اتنی سستی کیوں گئی ہے. تیسرا, میں آپ سے مہنگائی کی بڑا شور مچا ہوا ہے, مہنگائی. یار آپ 2000 سے نا مہنگائی کی ریشو نکال لیں, بے شک 1985 سے مہنگائی کی ریشو لگا لیں, آپ پرسنٹیج نکال لیں. میں وثوق سے کہتا ہوں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں. اور پاکستان کی میں بات کرتا ہوں, جب میں پاکستان میں نکلتا ہوں, میری عمر 73 ہے سر. میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں کے گلے میں قمیض نہیں ہوتی تھی, وہ تھی مہنگائی. وہ بھی دیکھا تھا کہ لوگ ذمہ داروں سے رہنے کے لیے گھر مانگتے تھے. آج تو الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے. ملک کو آپ جو کہیں, لیکن عوام کے پاس تو اتنا پیسہ, میرے خیال ایک کے گھر میں 3 موٹر سائیکلیں ہیں. اور انشاءاللہ یہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک آگے جائے گا, مہنگائی بھی ختم ہوگی. اب انہوں نے شور کیوں ڈالنا شروع کیا ہوا ہے؟ وہ ایک کہاوت ہے نا, چور بچائے شور. تو یہ اس لیے شور ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں اپنی بددیانتیاں, اپنے بےایمانیاں بچانے کے لیے. میں ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ سن 2000 سے نا سب جتنے سیاستدان ہیں, نون کے, پی ٹی آئی کے, پیپل پارٹی, ان کے گوشوارے منگائے جائے سیاست جو پہلی دفعہ سے, اس وقت ان کے کیا پوزیشن تھی مالی اور اب کیا پوزیشن ہے. جب سیاستدان تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا, یہ تو فل ٹائم جاب ہے لوگوں کی خدمت کرنا, تو انہوں نے اتنے پیسے کہاں سے بنا لیے؟ تو یہ ایک کرپٹ مافیا ہے جس میں چند لوگ جو ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ میں یہ آپ کو, مجھے ابھی نام یاد نہیں, گن کے آپ کہیں گے تو بتا دوں گا, انہوں نے سارے ملازم بھرتی کیا ہوئے ہیں. جیسے ایک شباز ہے ایم پی اے, وہ پچھلی دفعہ کیا ہے پانی پلاتا تھا. اسی طرح اور خواجہ سعد رفیق کے پیچھے چلے جاؤ, کیا اسٹوڈنٹ لائف میں خواجہ صاحب 4 آنے بسوں سے جگہ ٹیکس لیتا تھا. جو میری عمر کے دوست ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا.
بس میں نے یہی گزارشات کرنی تھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، فیصل صاحب بھی بیٹھے ہیں، نہیں نیازی صاحب آؤ تو میں وہی کہہ رہا ہوں فیصل صاحب بھی بیٹھے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ. اگر کہتے ہیں ہو گئے بزرگ سارے بول گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل نیازی، میرا تعلق خانیوال سے ہے، میں ایم پی ہوں. بہت باتیں ہو چکی، بزرگوں نے کہہ دی. تو اصل میں پاکستان کی سیاست جو اس ٹائم پہ جس رخ پہ چل رہی ہے، اس میں اس کا جو منطقی انجام ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. اور سیاست میں سیاستدان تو ہار جیت کا عادی ہوتا ہے، لیکن ان اپوزیشن والے جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، اور وہ پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ اتنا آسان نہیں. اور بڑی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپوزیشن جس رویے پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے ریاستی اداروں کو سیاست کی اس ٹکٹکی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور کہ جن پہ ہمارے ان کاندھوں پہ جو ہماری حفاظت کے ضامن تھے، آج ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اور باہر سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ فلاں کو ہٹا دو، فلاں سے استعفیٰ لے لو. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو اپوزیشن پی ڈی ایم اور قائدین جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. اور اس تباہی کا انجام وہ جیسے ماہر معاشیات نوبل پرائز ونر امریتا سین نے کہا تھا کہ اس تباہی اس خانہ جنگی کا انجام بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہیں. تو میں اپنی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، تمام فریقین، ان سے میں درخواست کروں گا کہ سیاست دان ہمیشہ اس رویے پہ، اس نہج پہ نہیں جاتا جس سے قومی اداروں کو، اس ملک کو، اور خاص طور پہ اس ملک کی غریب عوام کو نقصان پہنچے. تو میں اور میرے تمام کولیگ انشاءاللہ، جیسے ان سب نے بزرگوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کا حصہ، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، آج بھی اس کا حصہ ہیں. اور جو بھی دلیرانہ فیصلہ قیادت کرے استعفوں کا، ہم لوگ تو کم از کم حاضر ہیں کہ استعفے ہم لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ جمع کریں گے. اور نہ تو ہم چور ہیں، نہ ہم ڈکیٹ ہیں. اگر ہم چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، کرپٹ ہیں، قبضہ گروپ ہیں، تو ہم احتساب کے لیے بھی حاضر ہیں، ہم پھانسی لگنے کے لیے بھی حاضر ہیں. تو انشاءاللہ یہ ملک تا دم قائم رہے گا انشاءاللہ. معاشی حالات بالکل ابتر ہیں. اگر ہم کسی جنگی محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں اسرائیل سے اور انڈیا سے، تو معاشی محاذ پر تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران سے مقابلہ کر سکیں. تو ان حالات میں تکلیفات ہیں، تو انشاءاللہ یہ تکلیفات انشاءاللہ ختم ہوں گی. کوئی بندہ، میرا ایمان ہے اور قرآن کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ جو بندہ سچے دل سے محنت کرے اور کوشش کرے، اس کی محنت کو اللہ پاک رائے گا نہیں کرتا. اور جو بندہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہو پوری دنیا میں، تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی انشاءاللہ مدد کرے گا. دوسرا، آپ کے ساتھ 5 لوگوں کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں راستے میں جو میاں نواز شریف کے بیانی سے اختلاف رکھتے ہیں. اس کے ساتھ کیا اپنا کوئی امیدوار لائیں گے سینٹ کے لیے؟ دیکھیں جی، بات اتنی ساری ہے. ابھی یہ جو سینٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ابھی چل رہا ہے جی، اس میں گئے ہوئے ہیں کورٹ میں، تو اس کا بھی ڈیسیجن ہی نہیں ہوا. تو ابھی جو کچھ قائدین کہیں گے اس کے بارے میں پھر وہ بعد میں فیصلہ ہوگا. ابھی اس پہ کوئی حتمی رائے کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے. سب یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں علم تھا کہ آپ مستقل جمہور سے ناراض ہیں، آپ کا موقف جانا پچھانا تھا،
لیکن جس طرح آج آپ نے حکومت پنجاب کو اور تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے ہیں یا ان کی قربت میں چلے گئے ہیں؟ خان صاحب بات اتنی ساری ہے کہ ناراض اختلاف ہونا وہ جمہوریت کا حسن ہے. باقی ہم لوگ مسلم لیگ کا حصہ ہیں. ہم لوگ اگر گئے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی پیار محبت میں، وہ ہمارے حلقے کے مسائل کام کر رہے ہیں، ہمارے حلقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کے معاملات ہوں، وہ لوگوں کی بہتری کے معاملات ہوں. میں ابھی آپ کو خان صاحب آپ نے سوال کیا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہ رہا ہوں. میری اسیسمنٹ ہے کہ میٹرو لاہور پہ کوئی 80 ارب کے لگ بھگ لگا ہے، اور وہ میٹرو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تقریباً 80,000 بندے کو. مجھے ابھی عثمان بزدار صاحب نے ایک RHC دیا ہے اور وہ میری 80,000 کی آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور اس پہ لاگت آ رہی ہے 15.5 کروڑ. تو جب میں اس کو میٹرو لاہور کو دیکھوں، وہ جو 10 لاکھ روپے فی پرسن لگ رہا ہے، اور یہاں پہ 1500-1550 روپے جب فی پرسن لگا، اور میں نے ابھی افتتاح کیا اس کا، لوگ رو رہے تھے. جہاں پہ 1500-1550 میں ایک بندہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہو، تو اس میں کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا میرے کھانے وال کے حلقے کا حق نہیں ہے؟ میرے کھانے وال کے حلقے میں 30 لاکھ کی آبادی ہے. کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لڑوں کہ ان کے وہاں یونیورسٹی ہو، ہیلتھ کی فیسیلیٹیشن ہو؟ آگے صاحب آپ ہمیشہ خان وال ضلع جو ہے ہمیشہ اقتدار میں رہا ہے، جو کہ فقط اقتدار پارٹی ہوتی ہے، اسی میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو کیا ابھی تک آپ کی محرومیاں، آپ کے مسائل کیوں حل نہیں ہوئے؟ اس میں آپ کے اندر خامی ہے یا عوام کے اندر خامی ہے کہ وہ مسائل آپ حل نہیں کر سکے؟ درد دل رکھنے والے لیڈر جو ہیں انہوں نے شاید ہمارا خیال نہیں کیا کھانے والوں کا. یہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلا الیکشن کس کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ اگلا وقت آئے گا جب زندگی ہوئے گی تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ. انصاری صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ خرم دستگیر صاحب کا پیٹرول پمپ جو قبضے میں تھا وہ تو کافی دہائیوں سے تھا. آپ نے یہ بھید قبضے کی جگہ پہ بنا. آپ نے یہ بھید کب کھلا تھا سر؟ ڈاہا صاحب سے کر لے پہلے. سر ڈاہا آپ نے ذکر کیا تھا کہ کرو دستگیر یہ تو آپ دو صرف میرے آپ نے یہ بھید کب کھلا تھا؟ یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ یہ میں اپنی گفتگو کے دوران اس کا جواب شاید دے چکا ہوں. میں نے کہا کہ ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اندر جذبہ بھی ہے، ہم ٹائم بھی نکالتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن قیادت نہ تو ہماری بات سنتی ہے اور نہ ہمیں اپنے قریب ہونے دیتی ہے. تو ہم اس بات پہ بڑے پریشان ہوتے تھے، لیکن پھر حالات نے ثابت کیا کہ جو جتنا بڑا قبضہ گروپ تھا وہ اتنا ہی قیادت کے قریب تھا. تو اس حوالے سے وہ ان کی قربت قائدین کے ساتھ شاید اسی قبضے کی وجہ سے ہی تھی. تو ہم نے یہی موقف اپنایا. ابھی دیکھیں جی، ابھی اگر کوئی حکومت وقت میں کوئی قبضہ گروہ بیٹھا ہے تو ہم لوگ چاروں بیٹھے ہیں، ہم لوگ ابھی برملا ان کے خلاف بولنے کو تیار ہیں. اگر آپ کے نالج میں کوئی ہے تو ہم لوگ بولیں. تو ہم نے جی اسی قبضہ گروپ کے ٹکٹ پہ تو آپ اسمبلی بنے ہیں، تو آپ استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن کیوں نہیں لڑ لیتے؟ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب حق کی بات کی جاتی ہے، اصول کی بات کی جاتی ہے، تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے. یا تو پھر یہ طے کر لے کہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے، یا تو پھر اس بات کو بین کر دیا جائے کہ آئندہ اگر کسی نے اختلاف رائے کرنا ہے، اگر کسی نے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، تو پہلے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. مزہ تو یہ ہے کہ جہاں پر سچ بولنا مشکل ہو آپ وہاں پر سچ بولیں. اور یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایک ریڑھی بان جو ہے اس کو ریڑھی لگانے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ جو طاقتور لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے اندر ملک اور قوم کا بڑا درد ہے، وہ نجائز قبضہ کر کے تو انہوں نے پیٹرول پمپ قائم کیے ہوئے تھے، لیکن کسی ریڑھی بان کو ریڑھی لگانے کے لیے جگہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جی میں بیٹھا ہوں، کسی نے سوال کرنا ہے اور میں بیٹھا، کرو سوال.
नहीं, आपने खाने वाल का सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो इन्होंने कहा था खाने वाल में लूट के जीतते हैं, जवाब सवाल करो ना, मैं तो सारे जवाब दूंगा।